اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جس طرح عید کے بعد دوسرا دن بھی عید جیسا محسوس ہوتا ہے، اسی طرح دھاب العرس کے بعد کا دوسرا دن یعنی 26 ذی القعدہ بھی اپنے ساتھ بازگشت لے کر آتا ہے۔ گو کہ یہ دن کل گزر چکا ہے اور امید حسن ظن ہے کہ آپ تمام لوگوں نے روزے رکھے ہوں گے، عبادات بجا لائی ہوں گی اور اس دن کو اس طرح ہی گزارا ہوگا جس طرح کے دین اسلام میں تاکید کی گئی ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے کل روزے رکھے اور عبادات اس دن کے حوالے سے اعمال بجا لائے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ دھاب العرس ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو 25 ذی القعدہ کو ہوا، اور اس واقعے کے ساتھ ساتھ اور دیگر واقعات بھی اس تاریخ کو ہوئے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک اچھوتا، ایک عظیم اور ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ چنانچہ 25 ذی القعدہ کے حوالے سے دھاب العرس کا نام سب سے پہلے آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند اور واقعات بھی اس میں رونما ہوئے۔ آج کے درس میں ہمارا مین فوکس یا توجہ دھاب العرس کی طرف ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اختصار کے ساتھ دیگر واقعات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ کس طرح ان پانچوں واقعات کو جو ایک ہی دن رونما ہوئے مربوط کیا جائے، منسلک کیا جائے، اور ان کے درمیان ایک ربط پیدا کیا جائے، اور اس پیغام کو سمجھا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دن ان واقعات کو رونما کر کے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ پہلا اہم ترین واقعہ دھاب العرس، دوسرا واقعہ ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نزدیک تمام ہی واقعات اہم ہیں۔ تیسرا اہم واقعہ ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کچھ روایات کے مطابق یہ وہ دن کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے اور آخری حج انجام دیا، اور وہ مشہور و معروف خطبہ دیا کہ جو خطبۃ الوداع کے نام سے تاریخ میں موجود ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق، معصوم کی روایت کے مطابق، یہ وہ دن ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام قیام کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اہم واقعے دھاب العرس کی طرف چلتے ہیں کہ یہ دھاب العرس کیا ہے اور قرآن نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے، سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، ہمارا معاشرتی رویہ اس دن کے حوالے سے کیا ہے، اور خود ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس دن کے حوالے سے۔ اس اہم واقعے یعنی دھاب العرس کے حوالے سے جو ہمارے مرحلے ہوں گے، آیات، روایات، وضاحات، سائنسیات اور عمرانیات۔ آیات یعنی قرآن میں کون سی آیت یا آیات اس دن کو سپورٹ کرتی ہے اور اس دن کو ڈسکرائب کرتی ہے، واضح کرتی ہے، نشاندہی کرتی ہے۔ دوسرا مرحلہ روایات، جو دھاب العرس کے حوالے سے اشارہ کرتی ہیں اور اعمال کی انجام دہی کی تاکید کرتی ہیں۔ تیسرا مرحلہ وضاحات، کچھ اشکالات جو اس دن کے حوالے سے قرآنی آیات کے حوالے سے بظاہر جو تعارض پایا جاتا ہے آیات میں، اشکالات کو جو جنم دیتے ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے۔
14 مرحلہ سائنسیات یعنی سائنسدان دنیا کی پیدائش، تخلیق اور خلقت کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں، ان کی کیا تحقیق ہے، ان کی کیا دریافتیں ہیں. اور آخر میں عمرانیات یعنی معاشرتی حوالے سے یہ دن، یہ دنیا اور وہ دن کہ جب دنیا وجود میں آئی، یا وہ دن کہ جب دنیا کے حوالے سے ایک عالمی طور پہ تحریک اور تنظیم اور پروگرامات منعقد کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. آئیے دہب الارض کے حوالے سے، جو کہ 25 ذی القعدہ کا پہلا واقعہ ہے، اہم ترین معروف ترین واقعہ ہے، آیات قرآنی اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. آیات قرآنی میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو قرآن کی سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 اس بارے میں واضح طور پہ ایک کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو بعد میں اس کے بچھایا، یا محاورہ ترجمہ کیا جائے تو اس کے بعد زمین کو بچھایا. کس کے بعد؟ اب اس کی تفصیل آئے گی، کن چیزوں کن کاموں کے کرنے کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا. بہرحال سورہ نازعات کی آیت نمبر 30، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد ہم نے زمین کو بچھایا. ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے، ایک ایک لفظ کو گرفت میں لیجئے، آگے بہت اہم ہے اس کی تفصیل. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد ہم نے زمین کو بچھایا. آئیے پہلے سورہ نازعات اور اس آیت کا بیک گراؤنڈ خصوصی طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، یہ سورہ مکی ہے، اور مکی سوروں کی جو تفصیلات ہیں اس میں احکامات سے زیادہ عقائد پہ گفتگو کی گئی ہے، یعنی توحید پر، معاد پر، نبوت پر. یہ بیسک مرحلے ہیں، یہ بیسک فوکل پوائنٹس ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے زیادہ توجہ دی ہے. اور یہ زیادہ تر سورے 30ویں پارے میں موجود ہیں اور مختصر سورے ہیں. یہ ان کے اجتماعی صفات ہیں، اجتماعی مشترکہ صفات ہیں کہ آخری پارے میں ہیں یہ صورتیں، چھوٹی صورتیں ہیں، اور عقائد پر یعنی توحید پر، نبوت پر، قیامت پہ دلالت کرتی ہیں. اس وقت کے کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان کی ہر بات کو مذاق میں لے کر اس کا ایک اسکینڈل بنانا اور طرح طرح سے رسول اللہ کو تنگ کرنا، نت نئے اچھوتے اور وہی جسے کہتے ہیں کہ تنگ کرنے والے سوالات پوچھنا، ایک ہی سوال کو بار بار پوچھنا تاکہ رسول اللہ زچ ہو جائیں، اپنی تعلیمات کو ترک کر دیں. لیکن رسول کے پیچھے جو قوت تھی وہ خداوند متعال کی تھی، چنانچہ خداوند متعال نے جو کچھ ان کو بتلایا، سکھایا، وحی کے ذریعے پہنچایا، انہوں نے لوگوں تک پہنچا دیا. کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قیامت کیا ہوتی ہے، یہ کون سا عجیب دن ہے کہ جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ہم نے تو آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی شخص مر گیا ہو اور مرنے کے بعد زندہ ہو گیا ہو، اور تم اے محمد یہ کہتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ تو ایک ایسی اچھوتی بات ہے جو ہم نے آج تک کبھی نہ سنی، اور ہم نے آج تک کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک مری ہوئی چیز، ایک مردہ چیز دوبارہ زندہ ہو گئی ہو. چنانچہ یہ سوال کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، سورہ نازعات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں ان کا سوال دہرا رہا ہے، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کافروں کا سوال تھا. اور اس سوال کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش کیا، قیامت کے دلائل پیش کیے، پھر کائنات کی تخلیق پیش کی، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا معرکہ جو ہے وہ پیش کیا، اور لوگوں کو دلائل کے ساتھ سمجھایا کہ قیامت کیوں کر ممکن ہے. اللہ تعالیٰ اس سوال یعنی جو سورہ نازعات کی آیت نمبر 10 میں کفار کہتے ہیں کہ ہم کیا دوبارہ جی اٹھیں گے مرنے کے بعد،
تو اللہ فرماتا ہے سورہ آیات 27 سے لے کے 33 تک اس سوال کا جواب دیتا ہے، اور اس میں وہ آیت بھی آ جاتی ہے جو دہب الارض کے حوالے سے مشہور ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہاری خلقت آسمان کی خلقت سے زیادہ مشکل ہے جس کو اللہ نے بنایا؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہاری خلقت آسمان کی خلقت سے زیادہ مشکل ہے کہ جس کو اس نے بنایا؟ رفع سمکها فسواها، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور منظم کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے دن کو روشن کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ اب یہاں سوال کا جواب آ گیا کہ اللہ جو کہتا ہے ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد، کس کے بعد؟ آسمان کو بنانے کے بعد، زمین کو بنانے سے پہلے آسمان اور رات اور دن بنانے کے بعد۔ پھر زمین کو بنانے کے بعد ایسا نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ پھر اللہ فرماتا ہے اخرج منها ماءها ومرعاها، ہم نے اس میں سے پانی نکالا اور چراگاہ بنائی۔ اب بڑا اچھا، بڑا خوبصورت اور بڑا گہرائی والا جملہ ہے کہ اللہ نے پانی بنایا اور چراگاہ، یعنی پانی سے جاندار پیدا کیے، جس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا کہ پانی حیات کا منبع ہے، پانی حیات کا سرچشمہ ہے، ماخذ ہے۔ جب پانی ہوگا تو پودے ہوں گے، جب پودے ہوں گے تو جانور ہوں گے، تو جانور ہوں گے تو انسان ہوں گے، تو انسان اور جانور کے حیات کا، کی زندگیوں کا دار و مدار اس پانی پر ہے۔ والجبال ارساها، اور ہم نے پہاڑوں کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے لیے ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے ہیں۔ یعنی پانی اور چراگاہ، یعنی نباتات وغیرہ نہ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے نہ جانور زندہ رہتے اور نہ ہی انسان۔ تو یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 10 ہے کہ جس کے رد عمل کے طور پہ، جواب کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے 27 سے 33 تک اس کا جواب دیا، اور کائنات کی خلقت پہ جو ہے وہ توجہ مرکوز کی۔ دیکھیں آپ خود بتائیے، ایک کمپیوٹر آپ کے پاس ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس کمپیوٹر کو بنانا، ریپیئر کرنا زیادہ مشکل ہے یا ایک کمپیوٹر کو نئے سرے سے ایجاد کرنا؟ موبائل خراب ہو جاتا ہے، وہ کوئی ایک عام آدمی بھی تھوڑی سی محنت کر کے، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز حاصل کر کے وہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ اسی آدمی کو کہ تم موبائل ایجاد کرو تو اس کے لیے مشکل کام ہے۔ تو ایک چیز پہلی مرتبہ ایجاد کرنا زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کو دوبارہ بنانے کے۔ ایک چیز بن جاتی ہے، اس کی کاپی بنانا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جس اللہ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، یہ کیوں کر ناممکن ہے کہ وہی خدا اس انسان کو دوبارہ نہ پیدا کر سکے؟ نمبر ایک بات۔ پھر کفار نے جب یہ کہا کہ کیا اللہ ہم کو زندہ کرے گا، اللہ انسانوں کو کرے گا پیدا، تو اللہ تعالیٰ 27ویں آیت میں بڑا اچھا لطیف جملہ ایک طنز کرتا ہے انسانوں پر، ان کفار پہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کو زندہ کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کہتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہاری خلقت آسمان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟ مطلب تم کہاں اور آسمان کہاں؟ کیا پدی کا شوربہ، سوپ آف دا سوپ آف دا سوپ، کیا کس کھیت کی مولی جسے کہتے ہیں؟ تم ہو کیا چیز؟ ہم نے تو آسمانوں کو بنایا۔ اگر تم بلند تر ہو گئے تو کیا آسمانوں کو چھو لو گے؟ اگر تم مضبوط تر ہو گئے تو کیا پہاڑوں کو پاش پاش کر سکتے ہو؟ اگر تم گہرائی والے بن گئے تو کیا سمندر سے زیادہ گہرے ہو سکتے ہو؟ اگر غصے میں آ کے آگ بگولا ہو گئے، گرم ہو گئے، تو کیا آگ کی تپش سے زیادہ تمہاری تپش ہوگی؟ تو چنانچہ اپنے آس پاس نگاہ دوڑاؤ، ہم نے تم سے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں جو تم پہ غلبہ حاصل کر، جن سے تم ڈرتے ہو۔ اور تاریخ ہی بتا دی ہے کہ انسانوں نے، جاہلوں نے، غافلوں نے سورج کو دیوتا بنایا، آگ کو دیوتا بنایا، چاند ستاروں کو دیوتا بنایا۔ تو جن کو تم دیوتا بنا رہے ہو، جن کو تم خدا بنا رہے ہو، وہ تو ہمارے پیدا کرتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو پیدا کر سکتے ہیں تو تم کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے۔ تو یہ وہ
بیک گراؤنڈ تھا کہ جس میں وہ آیت بھی آ گئی کہ جس کو ذهب الارض کی آیت اور ذهب الارض کے واقعے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 والارض بعد ذلك دحاها۔ اب آئیے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر آیات ہیں تو روایات بھی ہوں گی، تعلیمات اہل بیت ضرور بالضرور قرآن کی آیات کو سپورٹ کرتی ہوں گی، ان کی حمایت تشریح توضیح کرتی ہوں گی۔ آئیے دو آیات کو دیکھ لیں۔ ایک آیات بڑی دلچسپ کہ جس میں نہ صرف زمین کے بچھانے کا تذکرہ بلکہ مکے کو مکہ کہنے کی وجہ کا تذکرہ۔ ایک شخص نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے پوچھا کہ مکے کو مکہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لأن اللہ مکہ الارض من تحتها، کیونکہ بے شک اللہ نے اس کے نیچے سے زمین کو پھیلایا، مکہ الارض زمین کو پھیلایا، ای دحاها یعنی کہ بچھایا، والمکہ هو الدحرجۃ کما فی قاموس، اور اگر آپ قاموس میں دیکھیں، ڈکشنری میں دیکھیں تو اس مک کیا مطلب آپ کو ملے گا؟ دحرجہ یعنی پھیلانا۔ تو اب آپ دیکھ لیے پھیلانے یا بچھانے کے تین الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، مک، دحاہا جو کہ خود آیت میں موجود ہے، اور تیسرا دحرجہ۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ زمین کو واقعی بچھایا گیا۔ نمبر 2 یہ بھی پتہ چل گیا کہ مکے سے بچھایا گیا۔ نمبر 3 مکے کو مکہ کہنے کی وجہ بھی ہمیں پتہ چل گئی۔ ایک روایت میں 3 مسائل حل ہو گئے۔ یہ روایت کتاب الفرقان تفسیر قرآن بالقرآن، آیت اللہ صادق طہرانی کی تفسیر ہے، 30 جلدوں پر مشتمل، 30ویں جلد میں صفحہ نمبر 90 سورہ نازعات کی تفسیر کی ضمن میں یہ بات انہوں نے یہ روایت درج کی ہے۔ دیکھیں ہمارے علماء کتنے کام کرتے ہیں، عموماً لوگوں کو تفسیر نمونہ پڑھنے کی فرصت نہیں، کچھ لوگ شاید ناواقف بھی ہوں، اور یہاں پر صادق طہرانی صاحب کی جو ہے 30 جلدوں پر ایک الگ سے تفسیر موجود ہے۔ دوسری روایت ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام خراسان کے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے کہا کہ آج کی رات ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے اور روئے زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے بچھایا گیا۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے تو گویا اس نے 60 مہینوں کے روزے رکھے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ وہ یہی دن ہے جس میں قائم آل محمد کا قیام شروع ہوگا۔ چنانچہ اس روایت سے کئی باتیں سامنے آئیں۔ ذهب الارض کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور خود امام زمانہ کا قیام، 4 باتیں سامنے آ گئی، اور روزہ رکھنے کی فضیلت بھی سامنے آ گئی کہ کتنی بڑی فضیلت ہے 60 مہینوں کے روزے کے برابر۔ اور غالباً اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اعمال ذهب الارض میں زیارت امام علی رضا علیہ السلام بھی پڑھی جاتی ہے۔ آئیے 2 وضاحتیں اس ضمن میں کرتے چلیں۔ پہلی وضاحت کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 پڑھتے ہوئے انسان تھوڑا سا رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید آیات میں تعارض ہے۔ سورہ نازعات کی آیت کچھ کہتی ہے اور بقرہ آیت نمبر 29 کچھ اور کہتی ہے۔ سورہ نازعات میں ہم نے پڑھا کہ اس کے بعد زمین کو بچھایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو بچھایا، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ وہی ہے کہ جس نے جو کچھ زمین میں ہے اس کو خلق کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، اور اس کے بعد آسمان کو بلند کیا، فَسَوَّاهُنَّ منظم کیا، 7 سماوات، 7 سماوات، 7 طبقات آسمان کے۔
تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے کہ جس نے زمین میں جو کچھ ہے اس کو پیدا کیا. آیت کا پہلا ٹکڑا، زمین کو پہلے پیدا کیا. ثم کا مطلب ہے بعد میں، لیٹر آن، اس کے بعد. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اس کے بعد آسمان کو بلند کیا، منظم کیا اور 7 آسمان بنائے. نازعات کی آیت نمبر 30 کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد زمین کو بچھایا، اور بقرہ کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کہہ رہی ہے کہ زمین کو خلق کرنے کے بعد آسمان کو بنایا. تو اگر آپ الفاظ پہ غور کریں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 میں لفظ خلق نہیں بلکہ دحاہا یعنی بچھانے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہاں بھی لفظ خلق استعمال کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، علماء اعلام فرماتے ہیں کہ زمین کو خلق تخلیق پہلے کیا گیا اور بچھایا بعد میں گیا. مثال، آپ عید پر کارپیٹ خریدتے ہیں چند دن پہلے اور کونے میں لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی بیٹا ابھی نہیں بچھائیں گے، گندا ہو جائے گا، چاند رات کو بچھائیں گے تاکہ عید پہ نیا نیا لگے. تو آپ نے خرید پہلے لیا اور بچھایا کب؟ عید کے دن. آپ کی امی، یا اگر آپ خود امی ہیں تو رات میں آٹا گوندھ لیتی ہیں آپ اور روٹی پکاتی ہیں صبح، تاکہ صبح جو ہے وہ دیر نہ ہو جائے. جب پہلے کی امیاں جو ہے صبح ہی آٹا گوندھتی تھیں اور صبح ہی روٹی پکاتی تھیں، سحر خیز ہوتی تھیں. اور پہلے زمانے کے بچے پتہ بھی چلا لیتے تھے کہ امی آپ نے رات کو آٹا گوندھا یا صبح کو. آج کل کے بچے بیچارے بن اور بریڈ سے اوپر نہیں آتے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روٹی کل کی آٹے کی ہے یا آج کی. تو امی نے آٹا گوندھا رات میں، پیڑا بنایا رات میں، اور اس کو پھیلایا یعنی پٹرے پہ پھیلایا یا توے پہ پھیلایا صبح کو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پہلے خلق کی، پھیلایا بعد میں. تو خلق کرنا پھیلانے سے مختلف ہے. اب آئیے دوسری وضاحت کی طرف کہ اس میں جو پھیلانے کا مطلب ہے اس کو اس طرح علماء اعلام نے فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد پانی تھا، بلکہ پوری دنیا میں پانی تھا. پوری دنیا پانی سے لبریز تھی. جیسے بارش ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ گلی کوچوں میں پانی بھر جاتا ہے اور فٹ پاتھ اور سڑک کی سطح ایک جیسی ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا فٹ پاتھ کہاں ہے سڑک کہاں ہے. تو پانی جیسے جیسے نیچے جاتا ہے نالیوں میں تو فٹ پاتھ یا سڑک یا خشکی اوپر آتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو چیز اوپر ہوگی وہ پہلے آئے گی اور جو ڈھلان کی طرف ہوگی وہ اس میں پانی جمع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی زمین کو خشکی میں سے نکالا اور پانی ڈھلان کی طرف چلا گیا، گڑھوں کی طرف چلا گیا، اور بعد میں وہ گڑھے سمندر میں تبدیل ہو گئے. تو پہلے دنیا میں پانی ہی پانی تھا اور اس کے بعد خشکی کو زمین سے نکالا. تو دیکھا جائے تو پانی سے فقط جاندار نہیں بنے ہیں بلکہ بے جان بھی بنے. زمین اور زمین میں موجود ہر شے، میٹلز، نان میٹلز، کول، کوئلہ، دھاتیں، گیس، تیل وغیرہ وغیرہ. اچھا، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو خانہ کعبہ کے پانی کے نیچے سے نکالا. یہ 1941 میں مکے میں شدید بارشیں ہوئی تھی، تو اس وقت کا یہ پانی جمع ہے. اور مکے میں بہت ہی کم بارش ہوتی ہے، اس لیے ایک نایاب فوٹو تھی آپ کے لیے، ہم نے پریزرو کر لی. تو جو مٹی کو زمین کو بچھایا ہے وہ در حقیقت پانی سے نکالا ہے، اور اس کے بعد پانی ڈھلان کی طرف گیا اور وہ سمندر میں تبدیل ہو گیا. یہ دو وضاحتیں اس حوالے سے. اب آئیے سائنس کی طرف. دیکھیں، اگر ہم سائنس قرآن پہ اور روایات پہ غور کر لیتے، آیات اور روایات پہ، تو یقین کیجئے، کل بھی ہم نے جملہ کہا اور 2-4 دن جہاں جہاں یہ درس دیا وہاں یہ جملہ کہا کہ یقین کیجئے ہمیں اسکول کالج جانے کی ضرورت نہ پڑتی. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، باٹنی، جیولوجی، ایسٹرولوجی، تمام علوم یہیں سے نکلتے اگر ہم غور کر لیتے، لیکن نہیں کیا. اب ہم کو ایک مثال یا 2 مثالیں دے کے بتلائیں گے کہ کس طرح جو بعض سائنسدانوں نے عمیق تحقیق کے بعد ایک چیز دریافت کی، اس کو قرآن نے بہت پہلے بیان کر دیا. سائنس سے اگر پوچھیں کہ بھائی زمین کیسے وجود میں آئی، قرآن تو یہ کہتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سائنس کا کہنا سنیے، سائنس کیا کہتی ہے. اگر آپ کسی سے پوچھیں، سائنس کے اسٹوڈنٹ سے، بلکہ اسکول کے اسٹوڈنٹ سے بھی جس نے باقاعدہ بھی سائنس نہیں شروع کی ہے، کہ زمین کیسے بنی، دنیا کیسے بنی، تو وہ فوراً کہے گا بگ بینگ تھیوری.
دھماکے ہر وقت جان لیوا نہیں ہوتے ہیں، بعض اوقات دھماکے جو ہیں وہ زندگی کو پیدا بھی کرتے ہیں. تو جب کچھ نہیں تھا تو ایک فقط گیند تھی، ایک ذرہ تھا، ایک پارٹیکل تھا، اور وہ پارٹیکل، وہ گیند پھٹی اور اس زور سے پھٹی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات پوری کائنات میں منتشر ہوئے، اور وہ ذرات اپنی اپنی جگہ پر مستحکم ہوئے، متوازن ہوئے اور بڑھے اپنے حجم میں، کثافت میں، کمیت میں، اور وہ خود بذات خود سیارے ستاروں میں تبدیل ہو گئے. کوئی سورج بن گیا، کوئی چاند بن گیا، کوئی ستارہ بن گیا، کوئی سیارہ بن گیا. زمین، مریخ، زحل، یورینس، نیپچون، پلوٹو وغیرہ وغیرہ. تو زمین بگ بینگ تھیوری کے تحت، جو تقریباً یونینمسلی غیر متنازع تھیوری ہے سائنسدانوں کی، تمام سائنسدان اس میں متفق ہیں کہ ایک سنگل ماس تھا جس کا دھماکہ ہوا اور یونیورس جو ہے وجود میں آئی. اس یونیورس کا ایک ٹکڑا زمین بھی ہے، اور زمین اس کے بعد بدستور پھیلتی رہی جس طرح اور ذرے پھیلتے رہے، اور تمام ذرات اپنی اپنی جگہ ستارے سیاروں میں تبدیل ہو گئے. یہ دھماکہ کتنا بڑا تھا اور کس طرح ہوا، کتنی دیر لگی، تو اس کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ بھی نہیں، فریکشن آف سیکنڈ، ملی سیکنڈ میں وجود میں آئے. 10⁻⁻20 کہتے ہیں کچھ، -22، یعنی سیکنڈز کے بھی فریکشن، جزوی حصے میں وجود میں آئی یہ دنیا. اب یہاں پہ یاد کیجئے قرآن کی وہ آیت کن فیکون. ہم کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. کائنات کو کہا بن جا، کائنات بن گئی. زمین کو کہا کہ اپنے میدان میں گھوم جا، زمین گھوم گئی. ستارے سیارے اپنے اپنے کاموں کو انجام دینے لگے. تمام مخلوقات خدا بندی رکوع و سجود میں چلی گئی. یہ ایک انسان ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھ، حی علی الصلاۃ، وہ کہتا ہے 1 منٹ. ارے یہاں کائنات سیکنڈز میں بن رہی ہے اور آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں 1 منٹ. تو نے کہا نماز پڑھنے کو میں ذرا سا ٹائم لوں گا، ابھی ذرا میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، ابھی ذرا میں SMS پڑھ رہا ہوں، ابھی مجھے استری کرنی ہے، ابھی مجھے کسی دوست سے بات کرنی ہے، ابھی مجھے فلاں کام کرنا ہے. اور کائنات کو دیکھ لیے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ رکوع و سجود میں اپنے اپنے وظیفے انجام دے رہی ہے سیکنڈز میں. اور یہاں انسان جس کو عقل ہے، ہوش و حواس ہے، وہ گھنٹوں سوچنے میں لے رہا کہ میں نماز کب پڑھوں. بگ بینگ تھیوری کے مطابق زمین اور آسمان یکجا تھے، بلکہ زمین و آسمان کیا، زمین اور آسمان میں موجود ہر شے، کائنات کی ہر شے یکجا تھی، ایک بال، ایک اسفیئر، ایک کرہ، ایک پارٹیکل، ایک گیند میں. اور پھر ان کو الگ کیا گیا. اللہ فرماتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ بے شک آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، کانتا رتقا ملے ہوئے تھے، ففتقناہما ہم نے ان کو علیحدہ کیا. دیکھیں وہی بگ بینگ تھیوری ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو علیحدہ کیا. اور یہی سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان ایک ذرہ تھے، ایک بال تھے، یکجا تھے اور دھماکے سے الگ ہوئے اور مختلف ذرات اور ذرات مختلف سیاروں ستاروں میں تبدیل ہو گئے. اس کے بعد سائنس ایک اور بات کہتی ہے جو اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اوریجن آف لیونگ تھنگس، زندگی کا ماخذ، منبع کیا ہے، تو سائنسدان کہتے ہیں کہ تمام حیاتیات اور حیات کا منبع پانی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، کوئی بھی ہو. اسی آیت کا اگلا ٹکڑا کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر ذی حیات شے کو پیدا کیا. وہی بات جو سائنسدان کہتے ہیں کہ حیات اور زندگی پانی سے وجود میں آئی. اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا. یہ ہے پانی کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا. اگر پانی نہ ہو تو انسان مر جائے، پانی نہ ہو تو جانور مر جائیں، پانی نہ ہو تو خود پودے مر جائیں. اور زمین تو خود پانی ہی سے نکالی ہوئی چیز ہے. آئیے تھوڑا سا سائنس کے حوالے سے دیکھ لیں کہ جو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ زمین بن گئی یا بچھ گئی، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے دری بچھا دی تو اللہ نے بھی زمین کو بچھا دیا. زمین یا دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا بننے کے بعد گھوم رہی ہے، بلکہ دنیا کیا، ہر سیارہ گھوم رہا ہے. کس اسپیڈ سے؟ زمین اپنے محور کے گرد
گھوم رہی ہے، اسپن کر رہی ہے لٹو یا یو کی طرح. کس اسپیڈ سے؟ 1800 کلومیٹر پر آور. ہماری گاڑی کی اسپیڈ ہوتی ہے 60-70، زیادہ سے زیادہ 100-150. زمین اپنے مدار میں نہیں، اپنے محور کے گرد اسپننگ موومنٹ جسے کہتے ہیں، لٹو کی طرح، یو کی طرح 1800 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے. اس کے بعد زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ریولوشن جسے کہتے ہیں، جس سے سال کے 4 موسم بنتے ہیں. جو اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، روٹیشنل موومنٹ، اسپننگ موومنٹ، اس سے دن رات بنتے ہیں، اور وہ ہے 1800 کلومیٹر پر آور. اور جو سن کے گرد گھوم رہی ہے، سورج کے مدار میں گھوم رہی ہے، جس سے سردی گرمی خزاں بہار بنتے ہیں، وہ ہے 1,08,000 کلومیٹر پر آور. اب زمین تو کیا، زمین کے ساتھ اس کہکشاں میں موجود تمام اجرام فلکی سورج سمیت بھی گھوم رہے ہیں کسی اور چیز کے گرد، پتہ نہیں وہ کون سی چیز ہے. اور ان تمام اجرام فلکی کی اسپیڈ جو ہے وہ ہے 9 لاکھ کلومیٹر پر آور. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا، اور مسلسل حرکت میں بنایا. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. کہ نہ سورج کو ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ دن سے پہلے رات آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے. مجال نہیں کہ کوئی اپنی اسپیڈ کم کر دے، زیادہ کر دے، ریورس کر دے، یا جامد و ساکت ہو جائے. تو جیسے نیوٹنز لا آف موشن ہے نا، کہ ہر چیز حرکت میں ہے جب تک کوئی اس کو روکے نہ، اور ہر چیز ساکن ہے جب تک اس کو چلائے نہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز چل رہی ہے یقیناً اس کو چلانے والا کوئی ہے. تو یہ وہ اسپیڈ ہے کہ جس کے تحت زمین گھوم رہی ہے اپنے مدار میں، اپنے محور میں، اور اپنے اجرام فلکی کے ساتھ، اور کوئی بھی سانحہ حادثہ نہیں ہو رہا. آپ دیکھتے ہیں نا بچے گھوم پھر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی، ایک جگہ بیٹھ جاؤ. اجرام فلکی کی یہ تمام سیارے گھوم رہے ہیں اتنی اسپیڈ کے ساتھ، اور ایک کوئی حادثہ نہیں ہو رہا. کیا یہ دلیل نہیں ہے خدا کے ہونے کی کہ کوئی ہے کہ جو ان کو اپنے اپنے مدار میں گھومنے کے پر مجبور کر رہا ہے، اور وہی یکسانیت کے ساتھ، اسی رفتار کے ساتھ. یہ زمین، اس کی شکل جس کو بچھایا گیا، زمین کا جو چھلکا ہے، کرسٹ، وہ تقریباً 100 کلومیٹر کا ہوتا ہے. پھر زمین کا جو درمیانی، یہ انڈا سمجھ لیں آپ کہ ایک انڈا اس کا چھلکا ہے، اس کے اندر سفیدی ہے اور اس کے اندر زردی ہے. تو اس کے بعد جو بیچ کا حصہ ہے، جس کو سفیدی سے آپ وہ کر سکتے ہیں، تشبیہ دے سکتے ہیں، وہ کہلاتا ہے مینٹل. یہ ہے تقریباً 2900 کلومیٹر. اور ایک اندر کا زردی والا حصہ سمجھ لیں آپ، جس کو ہم کہتے ہیں کور. آؤٹر کور 2200 کلومیٹر اور انر کور 1250 کلومیٹر. اس کو آپ کاؤنٹ کریں تو یہ تقریباً بنتا ہے 6000 کلومیٹر. تو یہ 6000 کلومیٹر موٹی زمین ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا. اور اس کی تفصیل میں جائیں، جو کہ ابھی وقت نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹیمپریچر ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ میں ہے. کس کا ٹیمپریچر؟ کور کا ٹیمپریچر. اب ان روایتوں میں غور کیے جو یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے دنیا کی آگ میں لا کر ڈال دیا جائے تو وہ اس کو یہ آگ اتنی ٹھنڈی لگے گی کہ وہ سو جائے گا. کون سی آگ؟ جس کا ٹیمپریچر ہزاروں کلومیٹر ہے، دنیا کی آگ. تو دیکھ لیجئے کہ جہنم کا عذاب کتنا شدید تر ہے. اچھا، ایک اور بات ہم بتلا دیں آپ کو، آپ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو. اس وقت سوئٹزرلینڈ میں دنیا کا، سائنس کی تاریخ کا سب سے بڑا تجربہ ہو رہا ہے، جس میں دنیا بھر کے ہزاروں سائنسدان حصہ لے رہے ہیں. اور وہ تجربہ کیا ہے؟ اکثر بچے فوراً سوال کرتے ہیں کہ سر یہ زمین، چاند، ستارے، سورج کسی گیند سے بنے، کسی ذرے سے بنے جو پھٹا، تو وہ ذرہ کہاں ہے؟ وہ کس نے بنایا؟ وہ کیسا ہے؟ بس اسی سوال کے پیچھے سائنسدان لگے ہوئے ہیں کہ وہ ذرہ کہاں ہے اور کیا ہم وہ ذرہ بنا سکتے ہیں. بقول سائنسدان کے کہ وہ ذرہ انہوں نے دیکھا ہے دوبارہ کہیں کائنات میں، لیکن اس کو پکڑ نہیں سکے. وہ بہت چھوٹا ذرہ ہے، وہ بہت بڑا ذرہ نہیں، جیسے ہم نے بتایا وہ چھوٹا سا ذرہ،
اور وہ پھٹا، اس کے بعد جو پارٹیکلز نکلے وہ مزید بڑے ہوئے خود بخود. جیسے ایک بیج ہوتا ہے درخت کا پھل ہوتا ہے، امرود ہے، اس کے بیج کتنے سارے ہوتے ہیں، آپ اس کو پالینیشن جسے کہتے ہیں درختوں میں ہوتا ہے، تو وہ پھٹتا ہے اور بیج اس کے منتشر ہوتے ہیں. تو سائنسدان نے اس کا نام رکھا ہے گاڈز پارٹیکل، اللہ کا ذرہ. اچھا، کچھ سائنسدانوں کو اس پہ اعتراض بھی ہوا کہ بھئی آپ نے گاڈز پارٹیکل نام کیوں رکھا ہے، اس کا تعلق کوئی مذہب سے تھوڑی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ سائنس کی یہ واحد تھیوری ہے، بگ بینگ تھیوری، کہ جو مذہب سے مکمل طور پر مطابقت رکھتی ہے، ذرہ برابر بھی ایک دوسرے کو اشکال نہیں ہے. ہاں صرف یہ اشکال ہے کہ یہ پارٹیکل آیا کہاں سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹیکل کیا، ہر چیز خدا کی بنائی ہوئی ہے. اور جو ہم بگ بینگ تھیوری کہہ رہے ہیں دھماکے والی، اس کا کم و بیش تذکرہ تو قرآن میں بھی ہے کہ سب یکجا تھے اور پھٹے. تو سوئٹزرلینڈ میں اس میں تجربہ ہو رہا ہے، اور کچھ سائنسدانوں کے مطابق ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، BBC ویب سائٹ پہ نیوز آئی تھی کہ اس ذرے کو انہوں نے چند فریکشن آف سیکنڈ کے لیے کنٹرول میں لے لیا تھا اور پھر وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. بہرحال یہ وہی پارٹیکل ہے یا نہیں ہے پارٹیکل، اس بات پہ لوگ متفق ہیں کہ کائنات میں پہلے کچھ نہیں تھا، مادے کا وجود ہی نہیں تھا، اور ایک دم سے سیکنڈز کے اندر کمیتیں، کثافتیں اور مادہ وجود میں آیا ہے اور یہ پوری کائنات بنی ہے، کن فیکون کی تفسیر کی طرح. تو کچھ سائنسدانوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ پارٹیکل، جس کو گاڈز پارٹیکل کہہ رہے ہیں، اگر یہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو پھر ہم کائنات خود بنائیں گے اور اپنے حساب سے چاند ستارے زمین تشکیل دیں گے اور وہاں پہ ہمارے قوانین کا اطلاق ہوگا. اس قسم کے دعوے ہود اور صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیے تھے، اور وہ اس قوم سے کہیں زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ مضبوط توانا، طاقتور دل. سائنسدان اگر کسی چیز کا سبب پا لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو کر بھی سکے. تو کبھی سائنس آپ کو جو ہے وہ خدا کے قریب لے جاتی ہے اور کبھی تکبر میں دور لے جاتی ہے، اور ہمیں اس سائنس کی تلاش ہے کہ جو ہمیں خدا کی آیتیں دے اور اس پر یقین کر کے، غور و خوض کر کے ہم توحید میں آگے بڑھیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم عنقریب تمہیں دکھا دیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور خود تمہارے نفسوں میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ تم انشاءاللہ بہت عنقریب ہماری نشانیوں کو، ہمارے کارناموں کو دیکھو گے. اب آئیے عمرانیات کی طرف، سوشل اسپیکٹ کی طرف، کہ دنیا جب بنی تو ایک تحفہ دی انسانیت کے لیے. چنانچہ ویسٹرن کنٹریز نے یہ کہا کہ ہمیں اس دنیا کو بچانا ہے، اور اس دنیا کو بچانے کے لیے انہوں نے 22 اپریل یوم الارض، ارتھ ڈے منانے کا اعلان کیا. 174 ممالک اس میں حصہ لیتے ہیں، 17,000 تنظیمیں، آرگنائزیشنز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور اس کا ایک ہی لوگو، ایک ہی موٹو، ایک ہی مشن، ایک ہی ویژن ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی حفاظت کی جائے. یہ ایک تحفہ ہے نیچر کی طرف سے، زمین کی حفاظت کی جائے، فضا کی حفاظت کی جائے، اور زمین میں موجود نباتات اور ہر شے مخلوقات کی حفاظت کی جائے، کیونکہ اگر یہ ختم ہو گئے تو ہمارا سامان بقا، سروائیول کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کا گھر تباہ کر دے تو یقینی طور پر آپ بھی تباہ ہو جائیں گے. ہمارے خیال میں جو ہماری تجویز ہے کہ یوم الارض، ارتھ ڈے، 22 اپریل کی بجائے 25 ذوالقعدہ کو منانا چاہیے، کیونکہ یہی حقیقی طور پر دنیا کے وجود میں آنے کا دن ہے، اور اسی دن ہمیں تجدید وفا، تجدید عہد کرنا چاہیے اس دنیا کو بچانے کے لیے. کہتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن نے 22 اپریل کو لوگوں کو یہ اندیا دیا کہ 18 بڑے خطرات موجود ہیں دنیا کو تباہی سے دوچار کرنے کے لیے. اگر یہ 18 بڑے خطرات بڑھتے رہے تو ایک دن دنیا تباہ ہو جائے گی خود ہمارے ہاتھوں. 18 خدشات، 18 خطرات پہ گفتگو کرنے کا تو وقت نہیں، فقط 2 یا 3 خطرات ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں. خود آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کتنے مہیب اور خطرناک ہیں، آئندہ آنے والے خطرات کتنے خطرناک. پولوشن ایک خطرہ ہے، سگریٹ کا دھواں، ڈیزل گاڑیوں کا دھواں، فیکٹریز کا دھواں. یہ دھواں جس طرح انڈسٹریلائزیشن پیدا ہو رہی ہے، ہر چیز کو انڈسٹری کی شکل دے دی جا رہی ہے، حتیٰ کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم درخت سے پھل توڑ کے نہ کھاؤ، بلکہ اس پھل کا جوس بناؤ جو کمپنی میں بنے گا اور وہ پیو. تم تازہ دودھ نہ لو، تم ٹیٹرا پیک لو اور اس کو کمپنی سے خریدو، یہ تو انفیکٹڈ ہوتا ہے.
تو دیکھا جائے تو ہم آرٹیفیشل لائف کے عادی ہو رہے ہیں. ہر چیز بنی بنائی مل رہی ہے، اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ہر چیز اگر بنی بنائی ملے گی تو اس میں فوڈ پریزرویٹوز ڈالے جائیں گے جو اس کی حفاظت کریں گے، تو وہ کینسر کرتے ہیں. تو کھلے ہوئے دودھ سے اگر انسان انفیکشن سے مرتا ہے تو بند ڈبے والے دودھ سے انسان کینسر سے مر سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ دودھ والا ہو یا کمپنی والا وہ اپنا تزکیہ نفس کرے اور انسانوں کو ایسی چیز پہنچائے جس سے وہ کسی ہلاکت سے دوچار نہ ہو. کہتے ہیں اس پولوشن میں، آلودگی میں امریکہ کا 50% سے زیادہ کا حصہ ہے. تو اگر آپ انڈسٹریلائزیشن ذرا کم کر دیں، چیزوں کا تصنع پن، مصنوعی پن اگر آپ کم کر دیں اور لوگوں کو چیزیں ویسے ہی پہنچا دیں جیسی کہ وہ دستیاب ہیں، مثلا غذا، تو انڈسٹری کا بہت بڑا بوجھ کم ہو جائے گا. دوسرا بڑا خطرہ ایسڈ رین، کہ جب یہ آلودگی اوپر جاتی ہے دھوئیں کی صورت میں تو وہ پانی کے بادلوں کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے پانی کے ساتھ تیزاب بھی گرتا ہے، مثلا نائٹرک ایسڈ، سلفورک ایسڈ. اور یہ وہ تیزاب ہے جو انسان کی جلد کو جھلسا دے، یہ وہ تیزاب ہے جو پودوں کو تباہ و برباد کر دے. اور ایسے میں اگر آپ چھتری لے کے نکلیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تیزاب جو ہے آپ کی چھتری کو آپ سمیت جلا سکتا ہے. ایک مسئلہ اوزون لیئر ہے. یہ وہ لیئر ہے جو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی زمین اور آسمان کے درمیان تاکہ سورج کی شعاعیں فلٹر ہو کے پہنچیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی چھتوں پر گرین نیٹ لگا ہوا ہوتا ہے تو اس سے سورج کی شعاعیں چھن کر پہنچتی ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ بیماریاں جو سورج کی شعاؤں کے ڈائریکٹ پڑنے سے ہو سکتی ہیں وہ نہیں ہوتی. ان دھوؤں کی وجہ سے، ان آلودگی کی وجہ سے اوزون لیئر پھٹ رہی ہے، اور جہاں جہاں سوراخ ہو رہا ہے اس اوزون لیئر میں، بالکل ایک سمجھ لیں شامیانی کی چادر ہے، ایک چھت ہے شامیانی جیسی جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، تو جگہ جگہ اس میں ہولز ہو گئے. اب سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ ہمارے جسم پہ پڑ رہی ہیں اور جس سے اسکن کینسرز ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں تو نہیں کیونکہ ہمارے یہاں انڈسٹریز کم ہیں، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں اسپیشلی آسٹریلیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اوزون لیئر سب سے زیادہ ہے اور وہاں پہ اسکن لیئر زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ اسکن ڈیزیزز سب سے زیادہ ہوتی ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے ان اسکن ڈیزیزز میں عورتیں زیادہ افیکٹڈ ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی اسکن مردوں کی بنسبت سینسٹیو ہوتی ہے. چنانچہ وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتیں اپنا جسم ڈھانپ کے رکھیں. یہ بات تو ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو اپنا جسم ڈھانپ کے رکھنا چاہیے اور ان کو حجاب کرنا چاہیے، ان کو پردہ کرنا چاہیے کہ ان کو اسکن ڈیزیزز ہوتی ہے. اب اسکن ڈیزیزز، اسکن کینسر سے بچنے کے لیے اگر آپ حجاب کریں گے تو شاید اتنا ثواب نہ ملے. وقالو سمینا واطعنا کی مصداق اگر حجاب کرتے تو زیادہ ثواب ملتا. سومو تسہو کو سن کر اگر آپ روزہ رکھیں کہ میں صحت مند رہوں تو شاید اتنا ثواب نہ ملے جتنا لعلکم تتقون کو سن کر ثواب ملے گا. تو دنیاوی فائدے کے لیے چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، فائدہ مل جائے گا، لیکن جس نے آخرت کو ہدف رکھا اللہ تعالیٰ دنیا اس کو ویسی دے دیتا ہے. دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ بھی ایک مغرب کا سائنسدانوں کا پروپیگنڈا تھا کہ مسلم خواتین چونکہ حجاب کرتی ہیں چنانچہ سن لائٹ ان کے جسم پر پوری نہیں پڑتی، چنانچہ وائٹامن ڈی نہیں بنتا. ہمارے جسم میں ایک وائٹامن ڈی ہوتا ہے جو ان ایکٹیو ہوتا ہے، سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو کے وہ 125 ڈی ہائیڈرو کھول کیلسیفیرول میں چینج ہو جاتا ہے، کیمیکل نیم وٹامن ڈی کا. تو یہ ایبزارب کرتا ہے کیلشیم اور بون ڈپوزیشن کرتا ہے. تو یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ مسلم خواتین عنقریب ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گی جو حجاب کرتی ہیں. اور اسی دوران خود ریڈر ڈائجسٹ میں ہم نے یہ ریسرچ پڑھی ہے کہ باقاعدہ ریسرچ چھپی کہ جو عورتیں اپنا جسم کھلا رکھتی ہیں یا بیچز پہ جن کا جانا ہوتا ہے، سورج کی شعاؤں کو ایکسپوزڈ ہوتا ہے ان کی باڈی، ان کو اسکن کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے. ایک اور مسئلہ وہ ہے گلوبل وارمنگ. کیونکہ اسموک بن رہا ہے، اوزون لیئر پھٹ رہی ہے اور سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ بڑھ رہی ہیں جس سے دنیا گرم ہو رہی ہے. آپ پوچھیں انگلینڈ والوں کو، فرانس والوں کو فون کر کے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پنکھے لینا شروع کر دیے ہیں. پہلے زمانے میں گرمیوں میں بھی ان کا ٹیمپریچر 15, 16, 20 ہوا کرتا تھا، اب گرمیوں میں ان کا ٹیمپریچر 30 ہو جاتا ہے، تو انہوں نے پنکھے خریدنا شروع کر دیے ہیں.
تو گلوبل وارمنگ مسلسل جسے کہتے ہیں بڑھ رہی ہے. گلوبل وارمنگ کا ایک انتہائی ڈراؤنا خوفناک سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ اگر یہ گلوبل وارمنگ بڑھتی رہی تو گلیشیئرز پگھل جائیں گے اور وہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے. اور گلیشیئرز کا مطلب برف کا ٹکڑا نہیں, برف کا پہاڑ. یہ اورنگوٹان میں جو پہاڑ ہے اگر یہ برف کا ہو اور پگھل جائے تو میرے خیال میں یہ لالو کھیت تک تو پہنچ جائے گا اس کا سیلاب. تو وہ ممالک جو سطح سمندر سے نیچے ہیں ان کے ڈوبنے کے خطرے زیادہ ہوں گے, مثلا بنگلہ دیش, مثلا نیدرلینڈ. تو اتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے اگر یہ گلوبل وارمنگ. اچھا آپ دیکھیں, خدا کا عدل کہیں گے ہم, انسان نے ترقی کی تو کیا کی, لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. پہلے جانوروں سے خطرہ تھا, پہلے اپنے ہی جیسے خونخوار درندوں انسانوں سے خطرہ تھا, اب انسان کو اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں سے خطرہ ہے, سائیڈ افیکٹس ہیں اس کے. انسان وہیں گھوم پھر کے آ گیا ہے. اگر آپ نے اینٹی بایوٹکس ایجاد کر کے انفیکشس ڈیزیزز کا علاج دریافت کر لیا ہے, یہ کینسر کس سے بنا, ایڈز کہاں سے آ گیا, برڈ فلو اور دیگر بیماریاں جو عجیب و غریب اس زمانے میں پیدا ہو رہی ہیں. تو اللہ نے عدل قائم رکھا ہے. ہم جو ہے وہ نل کا پانی پی لیں, جس کو عادت نہیں ہے تو اس کو 1 مہینے کے اندر اندر کڈنی کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. اور گاؤں دیہاتی میں جو لوگ جوہر اور نہروں کا پانی ہاتھ میں ڈال کے پی لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں تو اس کو اور دوسری نعمتیں عطا کی ہیں, صحت عطا کی ہے, قوت جسے کہتے ہیں مدافعت, امیونٹی پیدا کی ہے. تو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کہ وی ہیو میٹ دا اینیمی اینڈ ہی از اس. ہم اپنے دشمن تک پہنچ گئے ہیں اور وہ دشمن ہم خود ہیں. یعنی ہم اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی و بربادی کا سامان پیدا کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے آلودگی پیدا کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا کو تباہ کر رہے ہیں. اس ضمن میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر دنیا تباہ ہو رہی ہے, آپ تو بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ بھائی میں تو کسی فیکٹری کی مالک نہیں, اور نہ میرے پاس کوئی ڈیزل گاڑی ہے, نہ میں سگریٹ پیتا ہوں یا پیتی ہوں وغیرہ. تو آلودگی اسی کو نہیں کہتے, حفاظت اسی کو نہیں کہتے. آپ اپنے تئیں جو کچھ کر سکتے ہیں, مثلا آپ کو چپس کا پیکٹ دیا گیا, بسکٹ کا پیکٹ دیا گیا, آپ نے کھا کے چپس یا بسکٹ ریپر پھینک دیا, بس آپ بھی حصہ دار بن گئے اس جرم میں, پولوشن کے. تو یہ اپنی عادت بھی ڈالیے, بچوں کی بھی عادت ڈالیے کہ آپ اپنی حد تک ذمہ داری کو نبھائیں. کھانا نکال رہے بچے, بھوک سے زیادہ نکال لیا, بچا دیا اور واپس رکھ دیا. بڑے بھی پیچھے نہیں ہیں, روٹی کھائی, اس کا کنارہ موٹا ہوتا ہے, چھوڑ دیا. پیزا لوگ کھاتے ہیں, اس کا کرسٹ چھوڑنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. یہ کیا اسراف ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا کفرانی نعمت ہے. روایتوں میں موجود ہے کہ جس پھل کا چھلکا کھایا جا سکتا ہو اس کو اتار کے پھینکنا مکروہ ہے. سیب مثلا, کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ سیب کا بھی چھلکا اتار کے. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ جس کا چھلکا کھایا جا سکتا ہو ضرور کھائیں, کیونکہ یہ ایک فائبر ڈائٹ ہے, اسپغول کی طرح آپ کی آنتوں کو, معدے کو متحرک رکھتی ہے اور اس سے آنتوں کا کینسر نہیں ہوتا. لیکن جذبات میں آ کے ناریل کا چھلکا نہ کھا لیے گا. مانوی ذمہ داری جس کو شاید مغرب بالکل توجہ نہ دے, لیکن ہم سمجھتے ہیں مادی ذمہ داریوں کے ساتھ ہماری مانوی ذمہ داری ہے. مانوی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیکیاں کریں. یہ بھی دنیا کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے. وہ کیسے؟ روایتوں میں آیا ہے کہ جس جگہ لوگ زکوٰۃ و صدقات نہیں دیتے وہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی. دیکھیں آپ نے کس طرح صدقات و خیرات روک کر اپنے لیے قحط سالی کا سامان پیدا کر لیا. روایتیں کہتی ہیں کہ جہاں زنا و فحاشی ہو وہاں نت نئی بیماریاں جنم دیتی ہیں. ایڈز, کسی نے نہیں سنا تھا اس کا نام؟ اب دیکھیں کتنا عام ہے, معروف ہے. تو آپ اگر گناہ کریں گے تو نت نئی بیماریاں پیدا ہوں گی جس میں آپ اور زمین دونوں لپیٹ میں آئیں گے. ماحول خراب ہوگا, پراگندہ ہوگا, پوری دنیا جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی. صفائی یہ نہیں ہے کہ آپ شاور لے لیں, اچھا سا سینڈ ڈیوڈرنٹ لگا لیں, نہیں. غسل صفائی ہے, وضو صفائی ہے. ایک صاحب
امریکہ سے آئے, یہاں پہ ایک ریسٹورینٹ میں گئے, وہاں کے باتھ روم سے نکلے, کہنے لگے یہاں پہ تو لوگ بڑے گندے ہیں, ان کا باتھ روم بھی ڈھنگ کا نہیں ہوتا, خود پاکستان میں رہ کے گئے جا چکے. تو ہم نے کہا کہ کم از کم ان لوگوں سے بہتر ہے جو سوٹڈ بیٹوڈ ہوتے ہیں, سینٹڈ ہوتے ہیں, ڈیوڈرنٹ لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن نجاست کے بعد پانی نہیں استعمال کرتے نجاست کو دھونے کے لیے. تو ایک نجس صاف ستھرا سوٹڈ بوٹڈ آدمی زیادہ بہتر ہے, یا ایک عام سے کپڑوں میں بظاہر وہ گندا نظر آ رہا ہو اس کی آؤٹ لک, لیکن طاہر ہے, پاک ہے, غسل کیا ہوا ہے, وضو کیا ہوا ہے. تو یہ ہے معنوی ذمہ داری کہ صفائی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر میں خوبصورت پردے لٹکا لیں اور ڈیکوریشن پیس اس میں واز لا کے رکھ دیں. نہیں, گھروں کو تلاوت قرآن سے آراستہ کیجیے, اس کی آواز سے. گھروں میں جو موسیقی کی آواز ہے اس کو دور کیجیے. یہ ہے معنوی ذمہ داری, گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف آنا. گھروں میں لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں اس کو دور کیجیے, یہ ہے معنوی ذمہ داری. گھروں میں جو ایک حب دنیا, لالچ اور نفسا نفسی اور خود غرضی کی جو فضا قائم ہو گئی ہے, اپنا لباس, اپنا کھانا, اپنی چیز, اپنی ڈرا, اپنا کمرہ, اپنا بستر, اپنی جگہ کسی کو دینے کے لیے عاریتاً چھوٹی سی بھی چیز تیار نہیں ہے کوئی شخص, اتنا خود غرض ہو گیا. یہ ہے معنوی ذمہ داری. اپنے گھر کو, اپنی گلی, اپنے شہر, اپنے علاقے, اپنے ملک, اپنی دنیا کو بچانا ہے تو مادی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی معنوی ذمہ داری بھی پوری کرنی پڑے گی. اب آئیے اپنے دوسرے مرحلے کی طرف, یعنی یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام ہمیں نہیں معلوم کیوں 25 ذی القعدہ کو پیدا ہوئے, اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پانچوں واقعات اسی ذی القعدہ کو کیوں ہوئے. کیا ان کا کوئی ربط بنتا ہے, کیا ان کے اندر کوئی تعلق ہے. یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام بہت خوشی کی بات ہے, مومنوں کے لیے, غیر مومنوں دونوں کے لیے, بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی جو عیسائی ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ وہ آخری نبی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, ان کے بعد بھی نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک دلچسپ بات ہم آپ کو مختصراً بتاتے چلیں, جس کا تعلق مکتب اہل بیت سے جڑتا ہے, اور ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اس لیے ضروری ہے اس بات کا ذکر کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب بادشاہ لگا اور اس نے ان کو قتل کرنے کی ٹھانی اور اپنا وفد بھیجا, سپاہی بھیجے ان کو پکڑ کے لاؤ, تو یہ اپنے 12 حواریوں کے ساتھ فرار ہوئے, ایک اور ایک گھر میں پناہ لی, اور یہ کہا کہ دیکھو آج آخری رات ہے, آج کی رات میں آسمانوں میں اٹھا لیا جاؤں گا, اور میرے بعد شمعون میرا وسیع ہوگا, تم لوگ اس پر ایمان لانا. 12 حواری تھے, کہا کہ تم 12 میں سے 2/3 منحرف ہو جائیں گے, اور وہ اپنے دین پر قائم رہیں گے جو شمعون کی ولایت پر یقین رکھتے ہوں گے, اور تم میں سے ایک شخص کئی مرتبہ کافر ہوگا, کئی مرتبہ مسلمان ہوگا ایک رات میں. اس کے بعد بادشاہ کے سپاہی کا کمانڈر جس کا نام سرجس تھا وہ اندر داخل ہوا, دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں, تمام لوگوں کو پکڑا, باہر واپس آیا اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہیں, ان کے ساتھیوں کو میں نے پکڑ لیا ہے. جب باہر نکلا تو اس کی شکل خدا نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. تو لوگوں نے کہا نہیں تم خود عیسیٰ ہو, اور اس کو پکڑ کے صلیب پہ چڑھا دیا. عیسائی یہی سمجھتے رہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا. چھوٹے سے واقعے سے کیا ثابت ہوا کہ نبی پہ ایمان لانے والے ایمان لانے کے بعد منحرف ہو سکتے ہیں. جب یہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ, یعنی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا. اور ایک عجیب مشابہت ہے, اس مشابہت کے نتیجے میں کیا نتیجہ وہ آپ خود نکال لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 2/3 منحرف ہو جائیں گے, 1/3 اپنے دین پہ باقی رہے گا, اور وہ باقی رہے گا کہ جو میرے وسیع شمعون کی ولایت پر یقین رکھیں گے. آج بھی دنیا اسلام میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب
اور ایک رب میں 1/3 ولایت علی پر یقین رکھتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ، تیسرا واقعہ یوم ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے ہم نے آپ کو بتلایا کہ دہمل ارض جو ہے زمین کا بچھانا مکے سے اور کعبے کے نیچے سے شروع ہوا، تو ہم اس شخص کو کیوں بھول جائیں گے جس نے پہلی مرتبہ اس کو آباد کیا، جب یہ زمین غیر ذی زرعین، غیر زرخیز تھی، بے واد غیرن، ایک غیر آبادی تھی جس میں بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو چشمہ پھوٹ پڑا۔ بی بی ہاجرہ جو 7 چکر لگا چکی تھی، جب آئیں تو چشمہ دیکھ کے حیران و پریشان اور خوش ہو گئیں اور کہا زمزم، یعنی رک جا، اور وہ پانی نہیں رکا، جاری رہا اور آج تک جاری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دن 25 ذی-القعدہ کو ہوئی کہ جس میں زمین بچھائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کو شرف دیا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں سے زمین بچھائی گئی، اور وہی جگہ ہے کہ جو غیر آباد تھی اور جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کیا۔ آباد کی بھی زمین میں بیت اللہ نہیں بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اولو العزم پیغمبر میں رسول اللہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا نمبر آتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر کے بعد دوسرے بڑے نبی، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، سورہ بقرہ 260 میں درج ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیسے زندگی اور موت دیتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیسے زندگی اور موت دیتا ہے۔ اللہ نے کہا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ دکھاؤ کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں تمہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قَالَ بَلَى، کیوں نہیں ایمان رکھتا ہوں، وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن بس اپنا اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ پیغمبر، آپ اگر شک میں مبتلا ہوں، آپ کی ایمان میں کمی ہو، 100% یقین نہیں آ رہا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ میں آ سکتا 100% دنیا کی حقیقت، 100% آخرت جنت دوزخ نہیں سمجھ میں آ سکتی، لیکن بہرحال امام سمجھ میں آ رہے ہیں، نبی سمجھ میں آ رہا ہے، تو بس ان کی وساطت سے ہمیں یہ بھی مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے گا آخرت میں۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ بس اپنے اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے جسم کے مختلف ٹکڑے ادھر سے ادھر 4 پہاڑوں پر رکھو اور ان کو آواز دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مار دیا، ذبح کیا، اور پھر آواز دی، 4 پہاڑوں پہ رکھا، کبھی ایک پہاڑ پہ کسی کا سر، کسی کا دھڑ، کسی کی ٹانگیں، کسی کے پر، اور اسی طرح 4 پہاڑوں پہ مکس کر کے رکھے۔ جب آواز دی تو تمام ٹکڑے اپنے اپنے حساب سے جڑ گئے اور وہی 4 پرندے زندہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود کہا کرتے تھے کہ مجھے یقین تو ہے، بس میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اور ایک شخص تھا جو کہا کرتا تھا کہ اگر حجابات ہٹ جائیں تو میرے ایمان میں اضافہ نہ ہو۔ اب آئیے چوتھے واقعے کی طرف، روانگی حجۃ الوداع۔ رسول اللہ اسی 25 ذی-القعدہ کو مدینے سے روانہ ہوئے، آخری حج کیا، جبل نور، یہ وہ پہاڑ کہ جہاں پر آپ نے آخری خطبہ دیا، لیکن خطبہ غدیر خم نہیں دیا۔ اگر وہ بھی وہیں دے دیتے تو وہ مکس اپ ہو جاتا۔ لوگ کہتے کہ نہیں یہ اسی کا حصہ ہے، اصل تو وہ تھا، الگ دیا تو لوگ بھول گئے۔ تو اگر حجۃ الوداع ہی میں ضمناً کہہ دیتے تو آپ یہ کہتے نہیں، ضمنی بات تھی، اصل بات تو باقی تھی جو رسول نے کی۔ تو یہ حجۃ الوداع ہم بھی مانتے ہیں، خطبۃ الوداع ہم بھی مانتے ہیں، اس کا متن موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں۔
اور اس کے بعد رستے میں الگ سے اسٹیج سجایا گیا، کیونکہ وہ پروگرام اور وہ ایونٹ اتنا بڑا تھا کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک الگ سے اسٹیج سجایا جائے، ایک الگ سے اس کے لیے تقریب کی جائے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں کی منگنی کرنی ہے، اچھا فلاں کی برتھ ڈے والے دن کر دینا، دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے، دو تقریبات ایک ساتھ ہم کر لیتے، نہیں، یہ تقریب بہت بڑی تھی، ضروری تھا کہ اس کے لیے ایک الگ سے دن، ایک الگ سے وقت اور ایک الگ سے اسٹیج سجایا جائے۔ پانچواں اور اہم واقعہ جو ہم سمجھتے ہیں ان چاروں واقعات کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کیسے؟ ہم نے کہا کہ 25 ذی القعدہ وہ دن ہے کہ جس دن زمین بچھائی گئی، کہاں سے؟ کعبے کے نیچے سے۔ امام زمانہ کا ظہور کہاں ہوگا؟ ظہور 10 محرم کو کچھ روایتوں کے مطابق ہے جمعے کے دن، لیکن قیام کے لیے روایتیں ہیں کہ 25 ذی القعدہ جمعرات کے دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم نے کہا کہ وہ اسی دن پیدا ہوئے، کیا تعلق بنتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، پانچوں واقعات ایک ہی دن ہوئے، تو کیا اللہ کی ایک حکمت تھی جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، امام زمانہ غیبت میں ہیں، دونوں غیبت میں ہیں۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کے پیچھے اور ان کی ماتحتی میں جہاد کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان علی کے برابر نہیں ہو سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام امام زمانہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ائمہ برتر ہیں تمام انبیاء سے۔ کہاں ظہور کریں گے؟ اس جگہ جہاں ایک غیر زرخیز زمین تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آباد کیا، لیکن اب وہ زمین فتنہ و فساد کی جڑ بن چکی ہے، چنانچہ امام زمانہ ابتدا اسی جگہ سے کریں گے جہاں سے زمین بچھائی گئی تھی، وہیں سے عدل قائم کرنے کی ابتدا کریں گے۔ اسی وقت کہیں گے کہ خانہ کعبہ کی چابیوں کے رکھنے والے کہاں ہیں؟ تو قبیلہ شیبہ کے افراد کو بلایا جائے گا، امام زمانہ ان کے ہاتھ قلم کریں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ چور ہو۔ امام زمانہ کی عدل کی ابتدا اسی جگہ سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دحو الارض کی ابتدا کی، اور یہ وہی جگہ مکہ یا بیت المکرم کہ جہاں پر اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع دیا اور تمام اسلامی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا۔ جس تعلیم کو آج مسلمان بلا بیٹھے ہیں، انہی تعلیمات کو جن کا تذکرہ حجۃ الوداع کو اللہ کے رسول نے کیا، انہی تعلیمات کو زندہ کرنے اور اس پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے امام زمانہ انشاءاللہ قیام کریں گے 25 ذی القعدہ کو۔ ویسے تو یہ دن گزر چکا ہے، لیکن ریکارڈ کو مکمل کرنے کے لیے، گفتگو کو جامع کرنے کے لیے جلدی مختصر الفاظ میں اعمال اس کی شب بیداری ہے۔ دحو الارض کے دن سے پہلے جو 100 سال کی عبادت کا درجہ رکھتی ہے، روزہ ہے اس دن کا، جس کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ 70 سال کی عبادت، 70 سال کا کفارہ، اور اس شخص کے لیے جو عبادت کرے، روزہ رکھے، کائنات کی ہر شے جو دنیا اور آسمان ہے اور اس کے درمیان ہے وہ مغفرت کرتی ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور عبادت کرے۔ ہم لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی روزہ بس رمضان میں رکھ سکتے ہیں، ویسے نہیں رکھ سکتے، مدرسے جانا ہوتا ہے، کراچی یونیورسٹی اور کالجوں میں حاضری دینی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے دنیا میں ایسی جگہیں بھی ہیں، غیر ممالک ہیں، جہاں پہ لوگ روزے نہیں رکھتے، حجاب نہیں کرتے، لیکن لوگوں نے اپنے طور پہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم ضرور بے ضرور روزہ رکھیں گے اور مستحبات کو انجام دیں گے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اگر کوئی اہم روزہ آتا ہے رمضان کے علاوہ بھی، اسپیشلی آپ کو معلوم ہے کہ 25 ذی القعدہ کا روزہ وہ 4 روزوں میں شمار ہوتا ہے جن کے لیے بخصوص تاکید کی گئی ہے، 17 ربیع الاول، 27 رجب اور 18 ذی الحج۔ 18 ذی الحج انشاءاللہ آنے والی ہے، تو کوشش کریں جو لوگ نہیں رکھ سکے وہ روزہ 18 ذی الحج کو رکھیں۔ ایک نماز 2 رکعت سورہ شمس کے ساتھ 5 مرتبہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد۔ اگر آپ غور کریں
ویسے میں یہ آپ کو ویسے علماء بھی اس کی تاکید کرتے ہیں، جس طرح ہم نے کہا کہ قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مطالب پہ توجہ کی جائے، اس کو سمجھا جائے. اسی طرح جب آپ اعمال کریں تو کوشش کریں ان کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیں. اب اعمال میں جو سورہ شمس دی گئی ہے اس کا ترجمہ آپ کریں، پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا وہی کائنات کی باتیں ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. آسمان، زمین، چاند، ستارے، دن رات، ان کی قسمیں کھائی گئی ہیں. کیوں؟ قد افلح من زکاها، کہ کامیاب ہو وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا. تو سورہ نازعات میں بھی کائنات کی باتیں، سورہ شمس میں بھی کائنات کی باتیں، اور اس دعا کے بعد، اس نماز کے بعد جو دعائیں ہیں اس میں بھی کائنات کی، اللہ تعالیٰ کی قوت کی، اللہ تعالیٰ کے جسے کہتے ہیں کہ حاکم ہونے کی باتیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ کی سوا کوئی طاقت ہی نہیں ہے. اور اس کے پڑھنے کے بعد مزید ہمت ہو، وقت ہو، یا مقیل الاثرات اقلی اثرتی، کہ اے لفظشوں کو معاف کرنے والے میری لفظشوں کو معاف کر دے، میری دعا کو قبول کر لے، سننے والے میری سن لے، مجھ پہ رحم کر کہ میں اپنے گناہوں سے تجاوز کر گیا اور تو ذوالجلال والاکرام ہے. تو یہ دعا اگر ہو سکے یہ بھی پڑھ ڈالیے. اور اس کے بعد ایک اور دعا ہے، کافی طویل دعا ہے، جو مفاتیح میں آپ کو مل جائے گی. اللہم داعی الکعبۃ، اے کعبے کو کے نیچے زمین بچھانے والے، وفالق الحبۃ، دانے کو شگافتہ کرنے والے. اور مزید دعا ہے تقریباً 10-15 لائن کی، اور ہو سکے تو یہ بھی دعا آپ اس کو پڑھنا. شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں اس کو درج کیا ہے. اور جس امام نے روزہ رکھنے کا عید میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میلاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور امام زمانہ کے قیام کا تذکرہ کیا، روزہ رکھنے کی تاکید کی، تو جس امام نے اتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائی ہوں تو اس امام کی زیارت ہم اس دن کیوں نہ پڑھیں. تو زیارت امام علی رضا علیہ السلام. اس کے ساتھ ہی ہمارا درس اختتام کو پہنچا. اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. سوالات سے پہلے صلوات.